ذلت دیتا ہے اور سب خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. اور میں سابق ایس ایس پی صاحب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اس شہر کی کریم بیٹھی ہے، یہ معزز ترین لوگ، ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ سب آپ سے پیار کرتے ہیں، یہ مختلف برادریوں کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ سارا پورا میرپور شہر، ضلع میرپور، پورا آزاد کشمیر آپ سے پیار کرتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ اسے کوئی چھین نہیں سکتا. اب میں گزارش کرنا چاہوں گا آج کے اس پروگرام کے رونما، آج کے دولہا جناب راجہ عرفان سلیم صاحب کے آئیں اور اپنے جو خیالات کا اظہار کریں. خواتین ونگ ضلع میرپور نگینہ صدر محفل سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، سابق چیف جسٹس محمد اعظم خان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر راجہ حبیب الرحمان صاحب، سابق وائس چانسلر مسٹ راجہ زبیر صاحب ایڈوکیٹ، راجہ ذوالفقار صاحب ایڈوکیٹ، امتیاز حسین صاحب ایڈوکیٹ، نوید اختر گوگا صاحب، راجہ محمد رفیق صاحب، چودھری مشتاق صاحب سابق ایس ایس پی، ریاض حیدر نوابی صاحب، وسیم یونس صاحب، راجہ خضر صاحب سابق چیف کنزرویٹر فارسٹ، چودھری محمود صاحب پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار میرپور، فضل رازق صاحب، ذوالفقار زلفی صاحب، راجہ خالد صاحب، چودھری محمد اشرف صاحب سابق ڈی اے جی، چودھری محمد عارف صاحب سابق ڈی اے جی بھی تشریف رکھتے ہیں. میرپور کی سول سوسائٹی، حاضر سروس ریٹائرڈ آفیسران، میڈیا کے نمائندگان، کونسلر صاحبان، السلام علیکم. آج کی اس خوبصورت محفل میں آ کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور زیادہ خوشی اس بات کی کہ میزبان محفل نے بلا تفریق آپ سب کو یہاں پہ جمع کیا. میں میزبان محفل تسلیم انجم صاحب اور محمد علی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آج کی یہ تقریب میری پولیس سروس سے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. میں صدر محفل کا اس لحاظ سے بھی شکر گزار ہوں کہ وہ مظفر آباد سے اس تقریب کے لیے تشریف لائے. میں نے محکمہ پولیس میں تقریباً 35 سال سروس کی ہے. زندگی کا بہترین حصہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے کے قابل بنایا. پولیس سروس میری کبھی بھی خواہش نہیں تھی. میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، ان کے اصرار پہ میں نے اس سروس کے لیے اپلائی کیا، اور جب مجھے یہ سروس مل گئی تو مجھے اکثر پریشانی رہنا شروع ہو گئی، کیونکہ میں ذہنی طور پہ اس سروس کو قبول نہیں کرتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ مجھے یقین ہوتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق اس محکمے میں لکھا ہے، اور اس نے مجھ سے کام لینے ہیں جو اس نے مجھ سے لیے.
ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں پولیس سروس ایک مشکل ترین سروس ہے، کیونکہ آپ نے ایک بے کس اور ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم اور جابر کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ سفر کتنا کٹھن اور مشکل ہوتا ہے اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ جب ایک مظلوم اور بے کس ظلم کا شکار ہو کے ایک پولیس اسٹیشن آتا ہے تو اس کی پہلی امید پولیس سے وابستہ ہوتی ہے، اور پولیس ہی وہ اس کا بنیادی اکائی ہے جو اسے انصاف کی فراہمی کا راستہ مہیا کرتا ہے۔ میں نے اپنی سروس میں، میری ساری سروس آپ کے سامنے ہے، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اپنی سوشل لائف متاثر کی، اپنی فیملی کو پورا وقت نہیں دے سکا، لیکن دوسری طرف جو میرا فرض تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مجھے سونپی تھی، میں اس کو نبھانے میں دن رات لگا رہا۔ میرپور ڈسٹرکٹ، میرپور کوٹلی میری سروس چونکہ مظفرآباد، نیلم، قلندری، کوٹلی، بھمبر گزری ہے اور زیادہ سروس کا عرصہ میرپور میں گزرا ہے۔ میرپور ڈسٹرکٹ کبھی بھی اس طرح پرامن نہیں تھا جس طرح آپ کو نظر آ رہا۔ یہاں پہ دن دہاڑے ڈکیتیاں ہوتی تھی، قتل ہوتے تھے، بچوں کا اغوا کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں تاوان حاصل کیا جاتا تھا، سمگلنگ ہوتی تھی۔ کرمنلز کے لیے ایزی ٹارگٹ تھا، چونکہ یہاں کے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مالی طور پہ خوشحال ہیں۔ اس کو پرامن بنانے میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، کن کن مافیاز کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، میں اس سارے سفر میں اپنے ساتھ جو پولیس افسران ملازم میرا ساتھ دیتے رہے، میں ان کا اس لحاظ سے شکر گزار ہوں۔ میں اپنے سینئرز فہیم عباسی صاحب، طاہر قریشی صاحب، طاہر قیوم صاحب، گلفراز صاحب، راشد نعیم صاحب، یاسین قریشی صاحب، ڈاکٹر لیاقت صاحب، آئی جی صاحبان، میں ان سب کا شکر گزار ہوں جو قانون کی عملداری میں ہمیشہ میرا ساتھ دیتے رہے۔ جناب صدر محفل، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ وزیر اعظم تھے اور میں ایک بڑے کرمنل گینگ کے خلاف آپریشن کر رہا تھا۔ انہوں نے آپ کو پاکستان سے کسی بڑے لیول سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے مجھے رات کو مظفرآباد بلایا اور صبح اپنے گھر بلا کے مجھ سے کیس کے بارے میں بریفنگ لی، اور جب میں نے آپ کو کیس کی بریفنگ دی، سارے واقعات بتائے، ان کے لنکس بتائے، تو آپ کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اور پھر وہ جو اس وقت رہتے تھے وہ بھی گرفتار ہوئے۔ اس لحاظ سے میں یہ بات بتاؤ نا، آپ کو جب پشاور بھیج رہے تھے تو آپ کو جان کا بھی خطرہ تھا، میں نے کہا یہ پشاور نہیں جائے گا، پہلی بار ہی بات کرے گا یا تو بات۔ دوران سروس
جب کرمنلز کے بڑے بڑے گینگز کو ہاتھ ڈالا تو انہوں نے مجھے اور میری فیملی ممبران کو جانی نقصان پہنچانے کی سازشیں کی. اسی طرح کی ایک سازش آپ نے بحیثیت وزیر اعظم مجھے انفارم کیا. اسی عرصے میں مجھے ایک مینجمنٹ کورس کے لیے پشاور مامور کیا گیا اور آپ کو کسی سورس سے پتہ چلا کہ اس کا وہاں جانا ٹھیک نہیں. آپ نے اس کو پہلے اسپیشل برانچ سے کنفرم کروایا اور اس کے بعد آپ نے مجھے اس کورس سے روک دیا. بعد میں وہ سازش بے نقاب ہوئی. اس میں ساتھی پولیس افسران بھی شامل تھے جو اس کرمنل گینگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے. سروس کے دوران جتنی بھی مشکلات آئیں میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے رزق حلال دے اور استقامت دے. کبھی کوئی سازش میرا راستہ نہیں روک سکی. حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس نے 3 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مفلسی دیتا ہے. جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے. ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ اگر یہ تینوں چیزیں کسی ایک انسان کے بس میں ہوتی تو دنیا میں وہی ایک عزت دار ہوتا، باقی سارے ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے. دنیا میں وہی ایک امیر ہوتا، باقی سب مفلسی کا شکار ہوتے. اور دنیا میں وہی ایک زندہ ہوتا. آج ہم نفرتوں کی زندگی گزار رہے ہیں. انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. بھائی بھائی کی جائیداد پہ قابض ہے. باپ بیٹے کے درمیان جائیداد اور پیسے کے جھگڑے چل رہے ہیں. بھائی بھائی کو قتل کروا رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کروا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات سے دور ہو چکے ہیں. ہم اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر دوسرے کو اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں. ہمیں برادریزم اور علاقائیزم میں مبتلا کر دیا گیا ہے. آئندہ آنے والی نسلیں یہ یاد نہیں رکھیں گی کہ آپ نے کتنے لوگوں سے نفرت کی. وہ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں سے محبت کی. وہ یہ یاد نہیں رکھیں گی کہ آپ نے کتنے لوگوں کا راستہ روکا. وہ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں کا راستہ ہموار کیا. وہ یہ یاد نہیں رکھیں گی کہ آپ کتنے پڑھ گئے. وہ یہ یاد رکھیں گی کہ آپ نے کتنے لوگوں کو پڑھایا. وہ یہ یاد نہیں رکھیں گی کہ آپ نے دنیا میں کتنا مال و دولت جمع کیا. وہ یہ یاد رکھیں گی کہ آپ نے ضرورت مندوں کے لیے کیا کیا. ہم زندگی میں جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ اقتدار، یہ عہدے سب کچھ عارضی ہے، آزمائش ہے، اور ان کی نسبت سخت باز پرس بھی ہوگی.
ہمیں اپنے معاشرے میں بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ اس دنیا میں اور اللہ کے آگے ہم لوگ سرخرو ہو سکیں. کھانا سرو ہو چکا ہے, ہو رہا ہے. میری سروس سے ریٹائر ہوئے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا. مظفر آباد سے ریٹائرمنٹ ہوئی. سروس میں جو آخری سال میں کرائسس آئے, ذکر میں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مقررین نے کیا. انہیں میں کوئی اہمیت نہیں دیتا. جن لوگوں نے کیا میں ان کا نام تک نہیں لینا چاہتا. میرے پاکستان سول ایوارڈ کو روکنے کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا تھا, مجھے مل گیا. آپ سب کی نظروں میں خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں. مجھے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا سروس سے ریٹائر ہوئے. مظفر آباد سے لے کے بھمبر تک, کوٹلی, میر پور, آپ سب لوگوں کا جو پیار محبت مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد ملا ہے, میں سمجھتا ہوں یہی میں نے اپنی زندگی میں حاصل کیا. میں زندگی کے تمام شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا, جوڈیشری کا, وکلاء کا, سول سوسائٹی کا, یہاں پہ کونسلر صاحبان تشریف رکھتے ہیں, ڈاکٹر صاحبان تشریف رکھتے ہیں, صحافی تشریف رکھتے ہیں, میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. میں ان تمام مقررین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے حوالے سے تاریخی کلمات کہے. میں اوورسیز پوری دنیا میں بسنے والے جو ہمارے خطہ سے تعلق رکھتے ہیں, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. میں خصوصی طور پہ ان تمام لوگوں کا, ان تمام مظلوم لوگوں کا شکر گزار ہوں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا سہارا بنایا. میں سابق وزرائے اعظم میں راجہ فاروق حیدر صاحب کے علاوہ تنویر الیاس صاحب کا, چودھری مجید صاحب کا, سردار عتیق صاحب کا, سردار یعقوب صاحب کا, میں ان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جو کڑے اور مشکل وقت میں میرا ساتھ دیتے رہے اور انصاف کی فراہمی میں میرے ہاتھ مضبوط کرتے رہے. میں آخر میں میزبان محفل آپ کا اور تمام مہمانوں کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ صاحب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مجھے عزت بخشی. بہت شکریہ.